ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، یہاں ہمارے جامعات میں اکثر ایسے اساتذہ ہیں جن کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جامعہ میں ملا ہے، تو ہمارے جو طلباء داخل ہوتے ہیں ان کو بھی دعوت اسلامی کا ماحول اکثر جامعۃ المدینہ میں ملتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو نا وہ علم دین سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں، تو جس طرح ان کو دیگر علوم و فنون میں ماہر بنایا جاتا ہے، تصوف کی کتاب ہمارے ابتدائی درجوں میں نصاب میں داخل نہیں ہے۔ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ یہ کتاب پڑھیں، یہ کتاب پڑھیں، تو بعض ہوتے ہیں خوش نصیب جو پڑھتے ہیں، لیکن ایسے طلباء نہیں جو تصوف کی کتابیں باقاعدگی سے پڑھیں، یاد کریں تعریفات۔ تو اگر اس طرح کی ترکیب ممکن ہو کہ نصاب میں تصوف کی کتابیں داخل کر دی جائیں جتنا ممکن ہو سکے، تو جس طرح دیگر علوم اور فنون کی کتابیں یاد کرتے ہیں رٹا لگا کر اور ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، تو اس طرح تصوف کی کتابیں اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدے ملیں گے۔ پڑھائے گا کون کون تصوف کی کتاب؟ استاد نہیں تو یہ استاد ہی بیٹھے ہوئے نا، کون کون پڑھائے گا بھائی تصوف؟ ایک پاپا تصوف پڑھنے آئے ہوئے ہیں باپا، نہیں دو پڑھائیں گے تصوف۔ میں ان سے تصوف کی تعریف نہیں پوچھوں گا، باپا یہاں تصوف کی تعریف پوچھ کے پھر وہی پھنسنے والی بات ہے، کوئی مشرق میں جا رہا ہوگا مغرب میں جا رہا ہوگا۔ باپا اپنے امکان تہجد کا یہ ہے۔ پوچھا ہے تو تہجد کا امید ہے کچھ نہ کچھ کا تو ذہن بنا ہی ہوگا، آگے باپا ہو سکتا ہے یہ تیار بھی ہوں جواب دینے کے لیے۔ اب یہ کہ ہم کو تصوف کی تا کا نقطہ نہیں پتا، سچی بات ہے۔ اب یہ کہ تصوف اگر ہم ڈالتے ہیں اس میں نصاب میں تو پڑھانے والا کہاں سے لائیں گے؟ پڑھنے والے مل جائیں گے، پڑھانے والا کہاں سے؟ شدید قحط الرجال ہے یا نہیں ہے؟ پاپا وہ نصاب میں شامل ہے احیاء العلوم کے کچھ منتخب ابواب، تکبر، ریاکاری، اس طرح کے ابواب کچھ شامل ہیں نصاب میں؟ مطالعہ کے لیے نا، نہیں باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں، یہ درجہ ثابیہ میں ہے۔ پڑھانا شروع کیا ہی۔ جی جی تکبر اور ریا، تکبر، ریاکاری، حب جاہ، اور بھی کچھ ابواب ہیں اس کے منتخب، مخصوص ابواب۔ جی جی۔ تو اس میں اگر یہ پڑھایا جاتا تو اچھی بات ہے، اللہ کرے یہ واقعی پڑھانے والے ایسے ہوں جو پڑھانے کے ساتھ ساتھ پلانے والے ثابت ہوں۔ پڑھا ہی رہے ہیں، مدنی مذاکرے کے پیریڈ میں آ جائیں گے تو پلانے والی بھی ترکیب بن جائے گی۔ یہ دیکھو نا، تہجد کے فرض کا جو عوام میں کئی ہاتھ اٹھ گئے تھے، ایک یعنی اس کی وجہ میں یہی سمجھا کہ یہ مدنی مذاکرے میں آتے ہوں گے۔ مدنی مذاکرے میں پہلے بھی یہ باتیں ہوئی ہیں، کیا خیر ہے پیچھے مدنی مذاکرے میں سنا ہے نا، یہ مدنی مذاکرے کے اپنے فوائد ہیں۔ آپ کے درس سے نظامی کو میں چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن مدنی مذاکرے میں آپ اگر شریک ہوتے رہیں گے، سنتے رہیں گے توجہ سے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھ لیں گے، اور پھر آپ طلباء کو یہ چیزیں بتائیں گے، اس سے انشاءاللہ ان میں بھی بہتری آئیں گی۔
باپا آج آئیں تو تہجد کے بارے میں مدنی پھول سنے ہیں، تصوف کی تعریف کی طرف بھی توجہ گئی ہے، اب سوچ رہے ہوں گے کیا تعریف ہے، کہاں پڑھی تھی، کون سی کتاب ہے. آتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں بھی پاتے رہیں گے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے 17 حصے انہوں نے دیے، 3 پھر ان کے شاگردوں نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اولاد اور تلامذہ. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کیا تصوف کے تعلق سے پتہ ہے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ چند ایک کو پتہ، سب کو نہیں پتہ. یہ تو بہار شریعت ہی پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ میری تو یہ خواہش تھی کہ میں اتنے ہی حصے تصوف پر بھی لکھوں، لیکن اس کی انہوں نے وصیت نہیں فرمائی. وصیت فرما جاتے نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے شاگرد وغیرہ اس پر بھی کمر بستہ ہو جاتے. تو یہ اس میں جو بھی مصلحت ہو یا کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اب یوں تو صوفی تو عام طور پہ ہمارے یہاں بولتے ہیں جس چیز کو، لیکن اصل صوفی جو ہے نا ان کا تو شدید قحط ہے. اصل صوفی مزاروں میں ہے، اور یقیناً زمانے میں صوفی اس وقت بھی موجود ہوں گے کہ انہی کی برکتوں سے دنیا کے نظام چل رہے ہیں، لیکن یعنی کہ بہت کم، بہت زیادہ کم. اللہ کرے مطالعہ کرتے رہیں گے تو صرف فائدہ تو ہوگا انشاءاللہ. احیاء العلوم کا مطالعہ، یہ 2 جلدیں ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے دی ہیں، بڑی زبردست ترکیب ہے یہ، ان کو پڑھیے. اساتذہ بھی سب نے مطالعہ تھوڑی کیا ہوا، اب جو پڑھاتے ہیں وہ مخصوص ان کے جو ابواب ہیں وہ پڑھتے ہوں گے کہ یہ ہمیں پڑھانا ہے اس لیے، باقی اپنے فائدے کے لیے بہت کم ہی ہوگا کسی نے پڑھی ہو. پاپا مدنی مذاکرے میں آتے رہیں گے، ذہن بنتا رہے گا. ہم نے یہ دیکھا ہے مدنی مذاکرے میں آتے ہیں تو فتاوی رضویہ پڑھنے کا ذہن بنتا ہے، بہار شریعت پڑھنے کا ذہن بنتا ہے، احیاء العلوم پڑھنے کا ذہن بنتا ہے. وقتاً فوقتاً اسلامی بھائی کھڑے ہوتے ہیں، اظہار کرتے ہیں یہ کتاب پڑھ لی، وہ کتاب پڑھ لی. تو پاپا اگر یہ مدنی مذاکروں میں آنے کی نیتوں کا اظہار کر دیں جبکہ ان کا ذہن بنتا ہو، تصوف کی کتابیں پڑھیں گے، یہاں آئیں گے تو تصوف کے مدنی پھول پیتے بھی رہیں گے. کسی کا کوئی ذہن بنتا ہے کوئی مطلب مدنی مذاکروں میں آنے کے حوالے سے اساتذہ ہوں، ناظمین ہوں جو آئے ہوئے ہیں تربیتی اجتماع والے؟ باب المدینہ والوں کو تو یہیں آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ باپا کو کیسی خوشی ہوتی ہوگی، تخصص والوں کو باپا آگے بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور پھر ابھی اساتذہ بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں اوپر بھی بٹھا لیتے ہیں. ہاتھ تھوڑی دیر اگر کھڑے ہو سکتا ہے دوسروں کے بھی ہاتھ آہستہ آہستہ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں. پیچھے بھی جو اساتذہ کرام ہیں، ابھی صرف اساتذہ ہی ہاتھ کھڑا کریں، غیر اساتذہ فی الوقت اساتذہ اور ناظمین جن کا تربیتی اجتماع ہے صرف وہ اسلام میں ہاتھ وہ کھڑا کریں. تشریف لائیں گے یا مدنی چینل پر دیکھیں گے؟ نہیں باپا، باب المدینہ والے تو تشریف لائیں گے کیسے یا حاضر ہوں گے؟ کیا کہیں گے؟ غریب لوگ ہیں بیچارے وقت یار، آپ دیکھو کتنی باپا مہنگائی ہے. پورن کٹورا بھی تو فرماتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے ان کا یہاں باب المدینہ والوں کا. کیونکہ اگر ان کے پاس اڑن کھٹولا یا دوڑن کھٹولا بھی ہے تو وہ بھی پیٹرول مانگتا ہے نا، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، یا گیس سے چلتا ہے، گیس بھی لائن میں لگواتی ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ ان میں بعض بیچارے مجبور ہوں گے تو ان کا یہی اڑن کھٹولا اسی کا نام ہے نا اپنا، کہ جو اساتذہ مجبور ہیں اور آنا چاہتے ہیں اور ماننے وہی ہے مالی مجبوری، تو وہ بے شک ساجد باپو سے ترکیب کر لیں یا ڈائریکٹ حاجی امین سے کر لیں. وہ انشاءاللہ یہ سب راز میں رہے گا، مجھے بھی نہیں بتایا جائے گا کہ ہم کس کس کو دیتے ہیں. ترکیب ہے ہماری کہ جو ہمارے اساتذہ ہوں، جو امام ہوں اسلامی بھائی، وہ اگر اس وجہ سے نہیں آ سکتے، فائنینشل پرابلم ہے ان کو، تو انشاءاللہ آنے جانے کے تعلق سے وہ مالی طور پر بے فکر ہو جائیں. باب المدینہ کے جو اساتذہ ہیں، صرف باب انہی کی بات ہو رہی ہے، وہ اگر نیتوں کا اظہار خود کرنا چاہیں، پہلے قلب میں جھانک لے
پھر ہاتھ کی طرف غور کر لیجئے اور جلدی جلدی ہاتھ بھی کھڑے کر لیجئے جب کہ آپ کا ذہن بھی بنتا ہو, دل میں آپ کی کیفیت ہو. مالی طور پر ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے, نہیں یہ راز میں رہنا چاہیے. نہیں بابا ٹوٹل آئیں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے, پھر کہ یہ کس کا کہ کوئی یہ مسئلہ ہے. ساجد باپو سے ملے, ساجد باپو کو تاکید ہے کہ وہ بھی راز میں رکھیں, کسی کو نہ بتائیں, ان کو صرف پتہ ہو. اور پھر حاجی امین کو بتانا پڑے گا تاکہ ان سے پیسے ان کے پاس رکھوائیں. بابا ابھی تو معلوم نہیں نا یہ خود آئیں گے یا کہیں سے آئیں گے, تو ابھی یہ آپ اظہار اس طرح کا. بس ابھی سمجھ گئے, جن کو آنا ہوگا وہ ان سے رجوع کر لیں باپو سے, اگر چاہیے تو, نہیں چاہیے تو اللہ اور برکت دے, آپ کو سارا ثواب زیادہ ملے گا, ورنہ مجبوری ہے تو لے لیں پیسے آنے جانے کا جو بھی. اگر یہ کہ مہنگائی اتنی ہے کہ کمر توڑ مہنگائی ہے کہ کھانا بھی اگر یہاں اگر ہوٹل میں کھائے گا تو یار اس کے لیے بھی 100 کا نوٹ چاہیے, ہے نا, سادہ کھانا بھی کھائے تو اس کا بھی مسئلہ یہ باپو حل کر دیں گے انشاءاللہ. بابا فی الوقت یہ چند مجبوری ہے کہ بھائی یہاں بھائی ہم ایک ہی چیز رہ گئی نا کہ آ جائیں بس, آ جائیں. مطلب اگر بس چلتا تو گھر پر آ کر مدنی مذاکرہ کر لیتے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے نا. وہ سفیان ثوری ہی کا تو ہے غالباً ارشاد کہ اگر میرے پاس حدیث کا علم لینے کے لیے طلبہ آنا چھوڑ دیں گے تو میں خود ان کے گھر جا کر حدیث ان کو سناؤں گا. اس مضمون کی ہے روایت. یہ اسی طرح کا بھی قول ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو علم تمہیں گھول کر پلا دیتا. الحمدللہ. اس طرح کے کافی ارشادات ہیں. اور جس طرح یہ فتاوی رضویہ اور بارہ شریعت وغیرہ یا احیاء العلوم کی جو ترغیب دلائی گئی, مطالعہ کرنے کے لیے ذوق اپنی جگہ ملتا ہے, اس کا میں بھی انکار نہیں کرتا, لیکن کئی مرتبہ فتاوی رضویہ کے وہ صفحات جن کو ہم کئی دفعہ پڑھیں اور ہم نہ سمجھ سکیں, وہ یہاں کسی ایک سوال کے جواب میں وہ صفحات سمجھ میں آ جاتے ہیں. بے شک. صفحہ نہیں, صفحہ نہیں, صفحات, صفحات بے شک سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو بہت اس سارے میں جی کھانے کی جو میں نے فیسلٹی عرض کی نا, اس میں ترکیب یہ ہو کہ عشاء کی نماز سے پہلے آ جائیں یہاں کھانا کھا لیں, عشاء کے بعد کھائیں گے تو لیٹ ہو جائے, ہے نا. آپ مغرب یہاں پڑھ لیں یا مغرب کے بعد آ کر وہ ترکیب بنا لینا, وہ کھا لیں اور بل پیمنٹ کر دیں گے اپنے. اور ورنہ یہ کہ جو ہمارے یعنی کہ اس ترکیب سے تشریف لے آئیں تو وہ اگر امامت بھی کرتے ہیں تو نماز پڑھا کے فوراً تشریف لے آئیں تاکہ آپ کو یہ مدنی مذاکرہ ملے. یہ نہیں کہ آپ خالی چکر لگانے آ گئے اور دیر سے تشریف لائے, تو یہ ان چیزوں کو یہ پھر نوٹ کریں گے کہ اس طرح کہ آپ کو مدنی مذاکرہ کم از کم اکثر تو مل جائے. باپا جامعۃ المدینہ کی مجلس کی طرف سے باب المدینہ کے اب جو جدول بن چکا ہے وہ 4 جامعات کی حاضری کا بن چکا ہے, اس الحمدللہ انداز سے کہ اساتذہ ناظمین جی گھاروں سے غالباً پچھلے مدنی مذاکرے میں بھی آئے تھے 172 چوک درس دے کر تقریباً. اس طرح بھی مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی ہیں گھروں والے, گھاروں والے استاد صاحب تو نظر آئے تھے. استاد گھروں والے. بابا ذہن ویسے یہ بنتا ہے کہ یہ تو ان کی جامعہ کی جو تنظیمی تقسیم ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم, لیکن ہمارا جو اپنا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کے جن ذمہ داران, چاہے وہ علاقائی ہوں, تنظیمی ہوں, جامعہ سے متعلق ہوں, مدرسے سے متعلق ہوں, جن اسلام بھائیوں کے ہاتھوں میں کوئی کام ہے, باغ دوڑ ہے, کوئی ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے اور ایک مطلب ان کی ایک اہمیت ہے, ان کو تو ہر ہفتے ہم کوشش کر رہے ہیں مدنی مذاکرے کا پابند بنانے کی. وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم صحیح معنوں میں, درست سمت میں اور آسان انداز میں, عوامی انداز میں ہم وہ کام کر جائیں گے جس کام کے لیے دعوت اسلامی بنی ہے. ورنہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے, اپنی اپنی عقل سے, اپنی اپنی سمجھ سے چلتا رہے گا. یعنی جس انداز نے ہم کو تبدیل کیا ہے یہی انداز انشاءاللہ دوسروں کو بھی تبدیل کرے گا. تو ہم اپنے انداز کو لے کر چلیں گے, جو بھی ہمارا ایک اپنا ایک انداز ہے, لیکن جو یہاں سے ملے غالباً اس کو لے کر چلنا, وہ بیانات کرنا, اس کے انداز پر نفرادی کوشش کرنا, امید ہے کہ اس سے ہم بہت جلدی فائدہ اٹھا لیں گے. شارٹ کٹ ہے مدنی مذاکرہ میں, تو یہ سمجھتا ہوں علم دین سیکھنے کا بھی شارٹ کٹ ہے. باپا آپ نے تو پچھلے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمائی دیا نا, یہ درجہ یا بڑا درجہ, تو اب یہ بڑا درجہ ہو ہی گیا نا باپا ہمارا. اب یہ جو بھی آپ بولو یار ہے بڑی مایوسی ہے, بس یہ نصیب کی بات ہے. یہ بیچارے دیکھو ان کو جذبہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ہے کہ ان کا حصہ ہے, اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. اپنے شوق کی باتوں کی تو سب ہو جائے گا,
اللہ کرے کہ کچھ صورت بن جائے. صورت ایک ہی ہوتی ہے کہ اس میں بس ان کے جو اجارے کا وقت ہے نا اسی میں ان کو آپ کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت مشکل ہے. آپ کے سامنے ہی ہے. کرو کر جہر. اس میں طلباء کے فیوچر جو ہے نا یہ بہت نقصان ہو رہا ہے. کیا کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہمیں بہتر استاد ملتے رہیں گے اور ملتے جا رہے ہیں الحمدللہ. آپ بھی تو ہیں نا, بیٹھیں گے نا. اللہ تعالیٰ ساروں کو یہ توفیق دے, بلا عذر اس طرح کی کوتاہیاں نہ کریں. اب اس میں کئی بیچارے ہوں گے جو واقعی مجبور ہوں گے جو یہاں نہیں ہیں, اور جب انہوں نے آپ کو یقین دہانی کروائی اس وقت یہ بالکل یعنی کہ شیور ہوں گے کہ ہم تو آئیں گے, تو پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے بازو کا. اتنے ساروں کو رکاوٹ آ جائے یہ تھوڑا ذہن تسلیم نہیں کرتا. اس بارے میں ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک دم جیسے یہ ایک مدنی مذاکرے کی ٹائمنگ ہوتی ہے 2-3 گھنٹے کی, اس کے علاوہ بھی جو جامعۃ المدینہ کی ٹائمنگ کے دوران مدنی مذاکرے کا ایک پیریڈ مختص ہے, اگر اس پیریڈ میں بھی اس اپنے جو اساتذہ و طلباء ایک ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں تو اس سے اگر تھوڑا تھوڑا بھی جو سنیں گے اس سے بھی مدنی مذاکرے کی اہمیت اجاگر ہو جائے گی. ہفتہ وار مدنی مذاکرے اگر ریگولر جو پیریڈس کے دوران سنیں. یہ تو ان کو بیٹھنا ہی چاہیے, کیونکہ ورنہ یہ مدنی مذاکرہ نہ ہوتا تو ان کو پڑھانا پڑتا. تو اب یہ کہ ان کو تو ریسٹ ملا نا, اور سننے سے ظاہر ہے کہ ان کو نقصان تو نہیں, فائدہ ہی ہے. ان کی وجہ سے طلباء بیٹھے رہیں گے, ورنہ طلباء نہیں بیٹھیں گے. یہ نا ان کی وجہ سے ہماری وجہ سے اب کئی مرتبہ امیر اہل سنت کا جیسے معاملہ ہوتا ہے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. یعنی ان کو عذر ہے, ان کو جانا ہے, لیکن محض اس وجہ سے بیٹھے ہوئے کہ میں بیٹھا رہوں گا تو یہ قوم بیٹھی ہوئی ہوگی, کسی کو سنے گی, میں چلا جاؤں گا تو قوم چلی جائے گی. حالانکہ ان کو اس وقت بولنا نہیں ہے, صرف بیٹھنا اس وجہ سے کہ مجھے دیکھ کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. آپ اپنا کام کرتے رہو, میں بیٹھا ہوا ہوں. اور یہ کیوں ہے کہ اساتذہ یہ سوچ اپنی نہیں بنا سکتے کہ یار ہم بیٹھے رہیں گے تو یہ لوگ بیٹھے رہیں گے, ہم چلے جائیں گے تو یہ بھی چلے جائیں گے. ایسا پھر یہ مدنی مذاکرہ کیا صرف طلباء کے لیے ہی ہے؟ یہ جو پیریڈ ہے یہ تو جامعہ کی مجلس ہو یا اساتذہ ہو یا ناظمین اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ رکن شورا سے لے کر جو پوری مشاورت ہے اور جو اہم اساتذہ ہیں, مجلس ہے, ان سب کو ایک بھرپور مدنی مشورہ کرنا چاہیے. سب کی کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. ابتداً تکلف کے ساتھ ہوگا, ہو سکتا ہے کہنا نہیں چاہیے, شاید بادر ناخواستہ بھی ہو, لیکن کر لیں تاکہ یہ عادت میں شامل ہو جائے اور ہمارے نظام کا حصہ بن جائے. جو نہیں آتا نا اس سے پوچھ گچھ کا نظام غالباً نہیں ہوگا. پوچھ گچھ کا نظام ہو نا کہ آپ کا عذر کیا تھا, تو وہ میرا خیال ہے کچھ ایک مروت بھی تو آدمی میں ہوتی ہے نا, حیا آئے گی اس کو. میں نہیں آئندہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں. پھر نہ آئے, پھر فون چلا جائے مجلس والوں کا, یا یہ مجلس تقسیم کر لے اساتذہ کہ اتنوں کی تم نے دیکھ بھال کرنی ہے, اتنوں کی تم نے دیکھ بھال کرنی ہے, کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا. تو بھی فرق ہے, مجلس بھی خود آتی ہے کہ نہیں آتی, اس کی خبر گیری کون رکھے گا. اور یار احساس ذمہ داری ہو اور جذبہ ہو. میں جمعہ کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا ہے, اور آج سے نہیں ایک برسوں کا میرا ذہن ہے کہ میں بعضوں کا اتنا وہ مطلب ہمت نہیں ہوتی میرے میں, لیکن ایک تو سعادت کہ یار وہ درود شریف صلاۃ و سلام سے میری محرومی ہو جائے گی میں اگر اٹھ کے چلا گیا. دوسرا کہ یار میں جاؤں گا تو شاید کچھ اس طرح بھائیوں کا دل بیٹھ جائے گا, پاپا چلا گیا. ہوتا نا ایک محبت ہوتی ہے, باپا چلا گیا دل بیٹھے کہ جگر پھٹے باپا کی بلا سے, باپا کی ہمت نہیں ہوتی جانے کی. اس لیے کہ یار یہ بیچارے جو اوپر اکا دکا تو ہوتے ہیں کہ یہ سب میں چلا جاؤں گا, وہ صلاۃ سلام پڑھنے والا اکیلا رہ جائے گا, اس کا دل بیچارے گا رنجیدہ ہوگا, ڈوب جائے گا. نفس بھلے میرے کو منع کرتا ہے کہ نہیں یار آج تو بہت تھکان ہے آج, حالانکہ جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد یہ میرا تقریباً معمول ہے سونے کا.
اتر کر یہ صلاۃ والسلام سے فارغ ہو کر پھر جا کر، حالانکہ جیسے کہ اب تو ٹائم ہی کم ہو گیا، آج کل بھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ملا آرام کا، پون گھنٹہ تقریباً ملا ہوا جمعے کے صلاۃ والسلام کے بعد۔ صلاۃ والسلام چھوڑ دوں تو آدھا گھنٹہ، شاید آدھا پون گھنٹہ میرا مزید بڑھ جائے گا، لیکن مجھے بس یوں لگتا ہے کہ میں نہیں جاؤں یار، میں نہیں جاؤں۔ یہ بیچارے اور جو اسلامی بھائی وہاں اوپر ہوتے ہیں نا، وہ چلے جاتے ہیں تو ان کا جانا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، یار یہ نہ جائیں تو اچھا، یہ نہ جائیں تو اچھا، یہ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو محروم کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ جاتے ہیں تو اوپر کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور جو بیچارہ پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا بھی دل تو یوں ہوتا ہوگا نا کہ یار یہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، یہ بھی نکل گیا، باپا بھی نکل گیا وہ۔ اور ویسے برسوں تک میرا یہ معمول تو بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ میں یہاں فیضان مدینہ جو اندر نماز پڑھتا تھا، تو میں مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا، میں اپنی بھلے نفلیں پڑھتا ہے جو بھی کرتا، تب میں بھاگتا نہیں تھا، یار میں جاؤں گا، مجھے جاتا دیکھ کر سننے والے سامعین جو ہے نا کہیں اٹھ کر چلے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے ایک آدمی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو میں اس لیے میں چاہتا نہیں تھا۔ اب آپ لوگ ہیں اور آپ کو یوں نہیں لگتا ہوگا کہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا مدنی مذاکرے سے، تو کئی طلبہ جو ہیں وہ پھر نہیں سنیں گے، آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ آپ کو یار وہ دل یوں نہیں، میں تو صحیح بولتا ہوں، نہ مجھے کسی نے روکا ہے، نہ مجھے کسی نے سمجھایا کہ آپ رکا کرو، میرا اپنا ایک جذبہ سب مجھے کرواتا ہے یار مجھے نہیں جانا چاہیے، مجھے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ احساس ذمہ داری اگر آپ نہ قبول کر لیں میرے سے کہ یار آپ کی وجہ سے واقعی آپ لوگ شخصیات ہیں، آپ کی وجہ سے طلبہ بیٹھیں گے، تو جتنے آپ جو نہیں ہیں ان کا تو کیا کہہ سکتے ہیں، جو ہیں کم از کم وہ اگر اپنے اوپر بالکل نافذ نہ کر لیں کہ جب جب مدنی مذاکرہ ہوگا تو میں بیٹھا ہی رہوں گا۔ کون کون اگر آپ کا ذہن واقعی بنتا ہے اپنے درجے میں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، طلبہ کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا سبھی کا بھلا ہے۔ ماشاء اللہ، تھوڑی دیر اگر پورا سیدھا ہاتھ کھڑا کریں نا تعداد پتہ چلے، ایک ماشاء اللہ۔ ہاتھ کھڑا کریں گے نا تعداد صحیح تو آج صبح دیکھو جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے وہ آج کم ہیں، آپ ان میں سے نہیں ہونا کہ آپ نے آج ماشاء اللہ پوری رات مجھے دی ہے۔ بس سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے لیکن اکثریت نے اٹھا لیے ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح ہر مطلب یہ پہلے میں بہت بار درس دیے فیضان سنت کے، 1000 بار کہوں تو شاید دیا ہوگا، اور جب ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے نہیں دیا درس، کوئی دیا ہے، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں درس فیضان سنت کا یہ دے رہے ہیں اس لیے میں اٹھ کے چلا جاؤں، مجھے یاد نہیں پڑتا، میں بیٹھتا تھا یار میں اٹھوں گا تو دوسروں کو اٹھنے کا بہانہ مل جائے گا، یار یہ درس سنیں بھلے کوئی بھی دے، میں بیٹھتا تھا۔ یہ میرے انداز ہوں گے، ابھی بھلے نہیں ہوں گے صاحب، میں دیکھے ہوں گے، یہ سب ذمہ دار ہوں گے، اس طرح کرنا چاہیے۔ میں جیسے کہ آج مجھے مطلب ہے کہ ویسے میرا یہ مدنی مذاکرے میں معمول یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر عموماً مجھے پیشاب لگ جاتا ہے، تو پھر استنجا وضو کر کے پھر میں آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، جس سے میں بالکل اس کا ایگری نہیں ہوں کہ تاخیر ہو۔ مجھے باب المدینہ والوں کی فکر نہیں ہوتی، باب المدینہ والے تو آتے ہی لیٹ ہیں، ناظرین بھی لیٹ آتے ہوں گے، لیکن پنجاب اور اندرون سندھ لوگ جلدی سوتے ہیں، قصبوں والے دیہاتوں والے سنا مغرب کے بعد لمبے ہو جاتے ہیں، جتنا جلدی پہنچے، اسی لیے ہم جماعت بھی عشاء کی جلدی جلدی کر دیتے ہیں تاکہ جلدی شروع، لیکن میری مجبوریاں ہوتی ہے، کبھی ایک بار پیشاب، کبھی بازو آتی ہے کہ وضو کر کے اٹھا دوبارہ پیشاب لگ جاتا ہے، پھر وضو کی پھر تو بڑا لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح میری یہ مجبوریاں ہوتی ہے، لیکن میرا جو خون جلتا ہے نا، میں صحیح بولتا ہوں کہ یہ میرا دل جانتا ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا خون جلتا ہے کہ یہ اب کیسے ہوگا، اب اتنی لیٹ ہو گیا۔ حالانکہ میری کوئی تنخواہ نہیں ہے، نہ میری کوئی تنخواہ کاٹے گا، سمجھے، نہ کسی کی ہمت ہے کہ مجھے بولے کہ آپ جلدی آئے کریں، آپ کو پتہ ہے مجھے کون بولے گا، لیکن یہ میرا ایک درد ہے، جذبہ ہے کہ اللہ نے یہ ہم کو آلہ دیا ہے، تو کوئی کیوں سوئے، ہم جاگ رہا ہو ہم اس کے کان میں یا رسول اللہ کی صدا ڈال دیں، ایک درد ہے
जज्बा है। फिर अच्छा आज अल्लाह का करम हुआ कि मुझे पेशाब की आदत कम हुई ईशा के बाद, थी लेकिन कम थी, तो मैं आकर बैठ गया। फिर हमारा कोड है, तो वो जब बीच में मुझे जाना होता तो मैं वो कोड इस्तेमाल करता हूँ जो अवाम नहीं समझते, नाजरीन ना नाजरीन, जिनको इक्का दुक्का पता हो समझते होंगे, तो फिर वो निगरानी शूरा संभाल लेते। तो आज वो कोड करने की भी हाजत नहीं हुई, खैर पेशाब तो लग गया मुझे, मैं बैठा हुआ था कि बर्दाश्त के अंदर था। तो ये कि मैं, क्योंकि मैं फिर भी मैं जब उठता हूँ, भले निगरानी शूरा संभाल लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग उठ जाते हैं कि वो मदनी मुज़ाकरा का जहन लेकर आए होते हैं ना, तो फिर बेचारे उठ जाते हैं। और एक भी उठे ये समझो कि मेरा कुछ वो छीन के भाग रहा है, एक उठता है दूसरा उधर उठती है, ये कुछ ना कुछ छीन के मेरा जा रहा है। अब ये पता नहीं मुझे होता है, मैं पागल आदमी हूँ क्या है कि मेरी बला से जाता है तो मेरा क्या ले जाएगा, अपना नुकसान कर रहा है। लेकिन ये अपना नुकसान करे, मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि काहे को अपना नुकसान करे, अपना फ़ायदा करे। ये सब समझने की बात है। किताबों में शायद ये इस तरह का अंदाज आपको नहीं मिलेंगे, आप इसको फॉलो करें मेहरबानी करके, और आप अपने अंदर ये दर्द पैदा करें कि एक भी महरूम नहीं रहा, हर तरफ भेड़ियों का बन है, हर तरफ लूट मार मची हुई है। मुस्तफ़ा की भोली वाली भेड़ों पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भेड़िए किस तरह हमलावर हो रहे हैं और इनको चीर फाड़ कर खा रहे हैं, ये सब आप समझते हैं, फिर भी आप यार जागते नहीं हैं। आपको किसकी कोई परवाह नहीं कि इसको कोई उठा जाए, उसको कोई खा जाए, कोई आपको समझ नहीं आती। क्यों कोई खाए यार, मैं हूँ, सारा मेरा है, एक को भी नहीं जाने दूंगा, जान लड़ा दूंगा, कोई नहीं ले जा सकता। ये जज्बा आपके अंदर क्यों यार पैदा नहीं होता? तो आप ऐसा नहीं करें, गफलत ना फरमाए। आप तो जवान हैं यार, तो बूढ़ा हो गया, और यक बुढ़ापा व सदगैब, एक बूढ़े को 100 बीमारियां होती हैं, 100 परेशानियां होती हैं, 100 टेंशन होते हैं, 100 उसमें मसाइल होते हैं। जवान को वो मसाइल नहीं होते, जितनी फुर्ती जवान में होती है बूढ़े में थोड़ी होती है। आपको इससे इबरत और दर्स हासिल करना चाहिए। जितने नहीं आया साथीज़ा, आप मेहरबानी करके अपने असर और रसूख इस्तेमाल करें, मेरा दर्द उन तक पहुंचाए, मेरा बस चले। यकीन माने इनकी कमी पर मेरा जी चाहता कि मैं फूट फूट कर रोऊं कि ये क्यों नहीं है, सही बोलता हूँ, लेकिन क्या करूँ। आप मेरा दर्द उन तक पहुँचाएँ, इनफरादी कोशिश करें कि इलियास बहुत रंजीदा था, आप लोग चले गए इसकी वजह से, नहीं आए, शायद इनको मुझ पर रहम आ जाए, और ये ऐसा ना करें। बाज ये कह कर गए कि यार बैठा नहीं जा रहा है, अब ये उज़र तो नहीं है ना यार, बैठा नहीं जा रहा तो मैं आप किस तरह बैठता हूँ? ये कह कर इजाज़त देकर गए, थक गए, बैठा ही हूँ। अब आप बताइए यार, इसका कोई हल है? थक गए। आज जितने इस्लामी भाई यहाँ आए थे मदनी मुज़ाकरे में, ये पूरा दिन आराम करके नहीं आए होंगे। इनमें कई ऐसे होंगे जो 8-9 बजे अपने काम पर गए होंगे और अभी लौट कर ये फैज़ान मदीना आए होंगे और रात देर तक बैठे होंगे। क्या ये नहीं थकते होंगे? और ये इतने सारे बैठे हुए हैं, पीछे भी बैठे हुए ग्रिल के, जो असातिज़ा नहीं है। अच्छा, ये बापा ने पहली बार दर्द बयान नहीं किया, लेकिन इस पर कोई बाज़ाब्ता और जिस तरह का इक़दाम होने चाहिए वो करें। ज़ाहिर बापा जिस अंदाज से कह रहे हैं यही हमारे लिए काफ़ी है। अब देखें ना, वो जैसे कि दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई, इन्होंने 11:30 बजे तकरीबन बोला मैं यार जाऊँ, आप भले जाएँ, मैंने कह रखा है कि जब आपका टाइम हो जाए आप चले जाएँ। अब आदमी सुबह, ठीक है आपकी मसरूफियात हैं, पढ़ाना होता है, मैं इसका इनकार नहीं करता, आपको ये नहीं बोलता कि आप सारी रात मेरे पीछे लगे रहें। आपको मदनी मुज़ाकरे में जितनी देर बैठे, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में, अब वाकई आपको यूँ लगे कि अब मज़ीद में जाग जाऊँगा तो मुझे सुबह मेरी तदरीस में हरज होगा, मैं आपको पकड़ने के लिए पीछे नहीं दौड़ता, मेरी नाराज़ी भी नहीं आपसे, मगर आप आए तो सही, आपको दर्द होना चाहिए ना। 12 बजे के करीब चंद मरतबा तो ऐसा खुद भी हुआ है कि आपने तखस्सुस के तलबा को रवाना किया है कि आपका टाइम हो गया, आपका कल तदरीस है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ना है, अब आप चले जाएं। ये भी मनाजिर मदनी चैनल के नाजरीन ने भी देखे होंगे कि आप खुद रवाना कर देते हैं। होते क्या आलीशान है
बापा के मदनी फूल, बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल।